کا کلام ہے بائبل مقدس میں میرے ساتھ نکالیے جسایہ بن اموس کی کتاب، جسایہ بن اموس اور اس کا 9 باب اور اس کی 6 آیت سے 6 اور 7ویں آیت پڑھیں گے بائبل مقدس میں، جن کے پاس خدا کا کلام ہے۔ جسایہ بن اموس کی کتاب، اس کا 9 باب اور اس کی 6 اور 7ویں آیت کو پڑھیں گے۔ خدا کے پاک مقدس زندہ کلام سے جسایہ بن اموس، اس کا 9 باب اور اس کی 6 آیت سے۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے بال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی گیوری یہی کرے گی۔ خدا کے پاک مقدس کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو برکت دے۔ عزیزو بہنوں بھائیو، جو حوالہ جات ابھی ہمارے سامنے پڑھا گیا ہے جسایہ بن اموس کی کتاب میں سے، جسایہ بن اموس اس کو بیان کرتا ہے کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا۔ بخش دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی کو دے دینا۔ خدا نے دنیا کو یہ اپنا اکلوتا بیٹا، جو ایک ہی بیٹا تھا، وہ دنیا کو دے دیا، اس نے بخش دیا، اور لکھا کہ سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ۔ آج ہمارا جو سبجیکٹ ہے، ہمارا جو مضمون ہے، وہ امن کا شہزادہ، سلامتی کا شہزادہ۔ جو سلامتی کا شہزادہ ہے، امن کا شہزادہ ہے، جو کوئی بھی اس کے پاس آ جاتا ہے، جس کا نام امن کا شہزادہ، سلامتی کا شہزادہ، جب ہم اس کے پاس آ جاتے ہیں تو ہماری زندگی میں بھی کیا آ جاتا ہے؟ امن آ جاتا ہے، سکون، امن۔ ہر انسان جو ہے وہ امن چاہتا ہے، اپنے گھر میں امن چاہتا ہے، اپنی سلطنت میں امن چاہتا ہے، اپنے خاندان میں امن چاہتا ہے، اپنی زندگی میں امن چاہتا ہے۔ یسوع مسیح کیا ہے؟ سلامتی کا شہزادہ۔ لکھا ہے کہ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا۔ ابد تک اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ بادشاہوں کی بادشاہیاں آتی ہیں، چلی جاتی ہیں، لیکن یہ وہ بادشاہ ہے، سلامتی کا وہ شہزادہ، جس کی بادشاہی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو عزیزو بہنوں بھائیوں، جب ہم بہت سی گرمی ہوتی ہے، بہت گرمی کی لو پڑ رہی ہوتی ہے، بہت تیز گرمی ہوتی ہے، تو ہم گرمی سے بچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم امن چاہتے ہیں، ہماری زندگی میں سکون آ جائے، کسی درخت کے سائے میں، کسی پنکھے کے پاس ہمیں جلدی جلدی سکون مل جائے، امن مل جائے، یا کسی اے سی میں ہم بیٹھ جائیں تو ہم وہاں پر آ کر کیا پاتے ہیں؟ ہماری جان کو آرام ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر، سائے کے نیچے بیٹھ کر، پنکھے کے آگے بیٹھ کر، اے سی کے آگے بیٹھ کر ہم اپنی جان کو کیا دیتے ہیں؟ ہم فیل کرتے ہیں کہ اب ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ سکون سا ہو گیا، امن ہو گیا۔ اگر ہم وہاں پر نہیں آئیں گے، باہر گرمی میں رہیں گے، تو ہماری جان کیا ہوگی؟ بے چین ہوگی، ہماری جان کو آرام نہیں ہوگا۔ تو یسوع مسیح کے پاس جب ہم ہوتے ہیں، جب ہم اس کے پاس آ جاتے ہیں، تو ہماری زندگی میں کیا ہو جاتا ہے؟ امن، سکون، آرام ہمیں مل جاتا ہے۔ ہمیں بے چین کون چیزیں کرتی ہیں؟ پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں، مختلف آفتیں، وبائیں، یہ ہمیں کیا کر دیتی ہیں؟ بے چین کر دیتی ہے، تنگی بے چین کر دیتی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔
جب ہمارے پاس کاروبار نہیں ہوتا ہم بے چین ہو جاتے ہیں. بہت سی چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں وہ ہماری زندگی سے امن و امان سلامتی کو کیا کر دیتی ہیں؟ ختم کر دیتی ہیں. ہم سلامتی کا انتظار کرتے ہیں، امن کو ہم ڈھونڈتے ہیں، لیکن ہمیں امن ملتا نہیں ہے. صرف اور صرف یسوع مسیح کے بغیر کوئی بھی ہمیں سکون آرام نہیں دے سکتا. ہم دنیا میں ہم امن و امان کو ڈھونڈتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہماری زندگی میں آرام ہو جائے. یا ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سی دولت ہوگی، وہ دولت ہمیں آرام دے سکتی ہے، ہم سکون پا سکتے ہیں. لیکن کوئی چیز بھی دنیا کی، کوئی دنیا کی شان و شوکت، آج شان، دولت، کوئی بھی ہمیں امن و امان سکون نہیں دے سکتی. صرف اور صرف یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے، اس کے پاس آنے سے ہماری زندگی کو آرام مل جاتا ہے. جیسا کہ بائبل مقدس میں ایک بہت زندہ مثال ہے ہمارے پاس. یوحنا رسول کی انجیل میں جب لازر مر گیا تو لکھا ہے کہ اس کی بہنیں وہاں پر کیا کرتی تھیں؟ اس کی بہنیں اس کے مر جانے کے بعد وہ روتی ہیں، روتی دھوتی ہیں، رونا چلانا ہے وہاں پر. اور وہ یسوع مسیح پر بلیو بھی کرتی ہیں، پیغام بھی بھیجا ہے کہ یسوع مسیح آ جائے، ہمارا بھائی ٹھیک ہو جائے. بیمار تھا جب یسوع مسیح لکھا کہ وہاں پر نہیں آئے، اور اس کے آنے میں 4 دن لگ گئے. اور یسوع مسیح کو وہاں پر پہنچنے جب 4 دن ہو گئے تو لازر کو وہاں پر دفنا دیا گیا ہے. لازر کو 4 دن رکھے ہوئے قبر میں ہو گئے. اس کی بہنوں کی زندگی کے اندر امن و امان نہیں ہے. وہاں پر ان کی زندگی میں رونا دھونا ہے، وہ روتی ہے، چلاتی ہے. خداوند یسوع مسیح جیسے ہی اس گاؤں کے اندر پہنچے، ابھی گاؤں کے اندر داخل نہیں ہوئے، اس کی بہنوں کو پتا چلا کہ یسوع مسیح گاؤں میں فلانی جگہ پر کھڑا ہے. تو وہ باری باری دونوں بہنیں وہاں پر جاتی ہیں. گاؤں کے باہر ہی ابھی یسوع مسیح کھڑے ہیں، ابھی گاؤں کے اندر داخل نہیں ہوئے، اور انہوں نے اپنے گلے شکوے شروع کر دیے. اگر تو یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا. یسوع مسیح ان کو کیا کہتا ہے کہ تمہارا بھائی جی اٹھے گا، لیکن وہ یقین نہیں کرتے. وہ کہتی ہیں کہ روز قیامت کے دن جی اٹھے گا. تو عزیزو بہنوں بھائیوں، وہاں پر گلے شکوے ہیں، محبت ہے، پیار ہے، دوستی ہے. گلے شکوے کر رہی ابھی یسوع مسیح لکھا ہے کہ جب اس گاؤں کے اندر داخل ہوئے، ان کی باتوں کو سنا، ان کے گلے شکووں کو سنا. یہودی لوگوں نے کہا اگر اس کو اتنا پیار تھا تو یہ نہ کرتا، ہمارا بھائی نہ مرتا. اگر یہ وہاں پر اگر اتنے لوگوں کو اچھا کر سکتا ہے تو یہ تمہارے بھائی کو بھی ٹھیک کر سکتا تھا. یہودیوں کی باتیں بھی یسوع مسیح سن رہے ہیں، اور مریم اور مارتھا کی باتوں کو، ان کا رونا دھونا بھی سن رہے ہیں. لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے آنسو بہنے لگے. یسوع مسیح لکھا ہے کہ وہاں پر اس کی روح رنجیدہ ہوئی اور گھبرا گئی یسوع مسیح، اور کہا کہ اس کو کہاں رکھا ہے. یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ اس کو کہاں رکھا ہے. یسوع مسیح کا وہ دوست تھا، بہت دلی دوست، جس کے پاس وہ آ کر اکثر رہتے تھے. اور یسوع مسیح یہ لکھا ہے کہ ان کے ساتھ قبر پر گئے اور لازر کو کہا کہ اے لازر قبر سے نکل آ. تو لکھا ہے کہ کفن سمیت ہی لازر قبر سے نکل آئے. پہلے وہاں پر کیا ہے؟ رونا دھونا ہے. پہلے وہاں پر گلے شکوے ہیں، رونا دھونا ہے. جیسے ہی یسوع مسیح اس گاؤں کے اندر آ گئے تو وہاں پر لکھا ہے کہ موت زندگی میں بدل گئی. موت کو اس نے زندگی میں بدل دیا. وہاں پر رونا دھونا ختم ہو گیا، گلے شکوے ختم، اور وہاں پر کیا ہو گیا ہے؟ امن و امان. اس گھر کے اندر، اس گاؤں کے اندر امن و امان، شانتی آ گئی ہے، کیونکہ یسوع مسیح امن کا کیا ہے؟ شہزادہ ہے. یسوع مسیح جس گاؤں کے اندر آ جائے وہ گاؤں کی زندگی بدل جاتی ہے. یسوع مسیح جس خاندان کے اندر آ جائے اس خاندان سے ہر طرح کی پریشانیاں، بیماریاں، دکھ ختم ہو جاتے ہیں. جس انسان کی زندگی میں آ جائے اس انسان کی زندگی میں ہر طرح کی پریشانیاں، دکھ ختم ہو جاتے ہیں. اس انسان کی زندگی میں شانتی، امن و امان آ جاتا ہے. ہم یسوع مسیح کو آنے نہیں دیتے اپنی زندگی میں.
यीशु मसीह के लिए अपने दिल का दरवाजा नहीं खोलते, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में आने का मौका नहीं देते, इसलिए हमारी जिंदगी में अमन और मान सुकून नहीं होता। तो यीशु मसीह जब हमारी जिंदगी में आ जाता है तो फिर हमें दुनिया की चीजों की फिक्र नहीं होती, हमारे अंदर ऐसा अमन ऐसा सुकून आ जाता है तो हम दुनिया की चीजें भूल जाते हैं, सिर्फ हम कहते हैं यीशु मसीह ही हमारे पास है। यीशु मसीह जब तक हमारे पास रहता है हमारी जिंदगी में अमन और मान सुकून रहता है। Thank you for watching.